डिफाइन कीजिएगा कि व्हाट इज सनातन धर्म, ये सनातन धर्म है क्या चीज? सनातन लफ्ज का मतलब है संस्कृत जबान में सदा से सीधा चला आ रहा। श्रीमद् भगवत गीता के हवाले से आपकी क्या राय है कि ये किस दर्जे की किताब है सनातन धर्म के अंदर, इसका क्या मकाम और लेवल है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, शलोम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मुफ्ती फजल हमदर्द और मैं इंटरफेथ हारमोनी पे काम करता हूँ। आज मैं जिस अजीम शख्सियत को अपने इस प्रोग्राम में मैंने मदऊ किया है और उनका मैं इंतहाई मशकूर हूँ। बहुत अजीम शख्सियत हैं, दुनिया भर के अंदर जानी पहचानी शख्सियत, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन एंड नॉलेज के सरबराह है और इंटरफेथ हारमनी दुनिया भर के मज़ाहिब के ऊपर इनका एक रिसर्च है, राइटर है, स्पीकर हैं। मेरी मुराद जनाब अल्लामा डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला तारिक साहिब है। मैं इनका इंतहाई दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला और मुझे वक्त फराहम किया। मैं इनके लेक्चर सुनता रहता था और मैं ये तमन्ना करता था कि इन हज़रत से कभी मेरी मुलाकात हो। तो आज हज़रत, सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुशी है मुझे कि आपकी मार्फत जो कुछ मैं कहना चाहूँगा, जो और बल्कि हम दोनों मिलकर जो कुछ करेंगे वो एक वाइडर पर्सपेक्टिव में एक ज़्यादा वसी हिस्से के ऊपर लोगों तक जा सकेगा। महदूद हो जाती हैं चीज़ें बहुत सी, आपकी एक मुल्क तक, मेरी एक मुल्क तक। तो अल्लाह ने चाहा तो कुछ आपस में कुछ अच्छी बातें होंगी और वो अच्छी बातें जो हैं वो दूसरों के लिए एक अच्छा पैगाम साबित होंगी और पहुँचेगा वो। जी अल्लामा साहब, मैंने सुना है और मैंने जहाँ तक आपकी वीडियोस देखी हैं तो उससे यही मालूम हुआ कि आप सिमिलरिटीज़ के ऊपर काम करते हैं। ख़ास तौर पर आप मज़ाहिब के अंदर जो स्टडी करने का तरीका होता है, एक ये है कि तमाम मज़ाहिब के अंदर कुछ खामियाँ निकाली जाए और इस्लाम की बरतरी साबित की जाए। दूसरा तरीका ये है कि मज़ाहिब के अंदर कॉमन चीज़ें और मुश्तरकात के ऊपर बात की जाए ताकि वहदत की तरफ रास्ता नज़र आए। तो आपकी वीडियोज़ के अंदर मैंने काफ़ी हद तक, बल्कि हर जगह यही देखा है कि आप कॉमन चीज़ों पर बात करते हैं। तो आज हम इस जो प्रोग्राम के अंदर ख़ास तौर पर सनातन धर्म के हवाले से हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आपकी इस पर एक वसी स्टडी और मुताला है। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि बहुत कन्फ्यूज़न ख़ास तौर पर मुझे भी हो जाती है और आम लोगों को भी होती है कि हिंदुइज़्म और सनातन धर्म को एक समझा जाता है और जो हिंदुओं के कल्चर को देखकर ये कहा जाता है कि सनातन धर्म ये है। तो आप सबसे पहले इसको डिफाइन कीजिएगा कि व्हाट इज सनातन धर्म, ये सनातन धर्म है क्या चीज? देखिए, आपने जहाँ से बात शुरू की, चंद अल्फाज उस पर कहना चाहता हूँ कि मैं सिमिलैरिटीज के ऊपर काम करता हूँ, वो चीज़ें जो मुश्तरक हैं। असल में हमें, और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि हम सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं, तो हमें कुरान का हुक्म है ये कहा कि तुम कह दो कि पिछली किताब वालों, कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हमारे तुम्हारे दरमियान जो मुश्तरक है और उसके ऊपर इकट्ठे हों। तो होता यह है कि मुश्तरक बुनियादों के ऊपर जब इकट्ठे होते हैं तो फिर वो चीज़ें जो नुक्ते इख्तिलाफ हैं वो उस पर अगर बहस नहीं होती है तो मुश्तरक बुनियादों पे फिर साथ चल सकते हैं और ऐसा माहौल पैदा हो जाता है बाहमी ताउन का या बाहमी एतमाद का, कि फिर उन चीज़ों पर भी अच्छे अंदाज में बात हो सकती है जिस पे इत्तेफाक नहीं है। तो गोल सिर्फ इतना नहीं है या मंजिल सिर्फ ये नहीं है कि हम कम्युनल हार्मनी पैदा हो जाए, अच्छी चीज़ है, लेकिन असल मकसद तो ये है कि लोग सच को पहचान लें। जब वो चीज़ें जो इख्तिलाफ की हैं, जब उन पर बात होगी और अच्छे अंदाज में होगी और ऐसे होगी कि जिसमें पहले से दिल जुड़े होंगे, तो उसमें हमेशा जो सच है वही उभर कर सामने आएगा और सच लोग समझ में आएगा और उसे अच्छे अंदाज में जब बात होगी तो उसे तस्लीम भी बहुत बड़ी तादाद करेगी। ये है असल मकसद कि हम पहुंचा सकें, सच को डिलीवर कर सके। तो इसलिए हमें उसके लिए बात शुरू करनी है मुश्तरक बुनियादों से, कॉमन ग्राउंड से। ये कुरान का हुक्म है। अब आपने इनके बारे में फरमाया, सनातन धर्मियों के जो एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर भारत में है, हिंदुस्तान में 1 अरब समझ लें हम राउंड फिगर के अंदर, इसलिए कि यहाँ की आबादी जो है अब 1 अरब 35 करोड़ से आगे बढ़ गई है। तो 1 अरब से निकलती हुई तादाद जो है इनकी है, उर्फ आम में हिंदू कहलाते हैं।
ہندو اصل میں کسی اس کا نام نہیں تھا, کسی مذہب کا نام نہیں تھا, بات کو یہ بن گیا. تو اس میں آپ نے یہ سوال فرمایا کہ ان کا میں اس کے اوپر میں کچھ عرض کروں کہ یہ ان کے اندر سملیرٹیز کیا ہیں, لیکن پہلے اسے سمجھنا چاہیے ہمیں کہ خود سناتن دھرم کیا ہے, سملیرٹیز تو بعد میں. اور آپ اجازت دیں, چونکہ ایک لفظ ہے ہمارے یہاں دین, قرآن نے ہمیں ایک دین دیا. دین کچھ صرف چند پوجاؤں کا نام نہیں ہے, دین تو تمام زندگی کا ایک نظام ہے, پورا ایک نظام ہے, وہ دین ہے سارا. اس کے لیے جو سنسکرت میں لفظ آتا ہے اور اب ہندی میں ہوتا ہے استعمال, اسے دھرم کہتے ہیں, جو اس میں جڑا ہوا ہے, جیسے سناتن دھرم. اور دین میں ہمارے یہاں یہ لفظ بولا جانے لگا مذہب. یہ بہت اہم بات ہے کہ میں, اگر آپ بہت ذرا سی مجھے اجازت دے, اس موضوع کے تعلق سے چیزیں وضاحت زیادہ ہو جائے گی, تو میں یہ عرض کروں کہ مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے. اس لیے کہ مذہب لفظ جو ہے وہ قرآن میں کہیں نہیں ہے, عربی کا لفظ ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے. احادیث کے ذخیرے کے اندر لاکھوں حدیثیں, ان کو بھی شامل کر لیں ہم, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کچھ جھوٹ جڑ گئی اور جھوٹی بھی مشہور ہو گئی, وہ تو بہت بڑی تعداد ہو گئی سب ملا کر. ان میں سب جگہ ملا کر صرف ایک جگہ لفظ مذہب استعمال ہوا ہے, عربی کا لفظ ہے, کہیں ہر جگہ دین ہے, کہیں مذہب لفظ نہیں آیا. تو مذہب اور آیا جہاں استعمال ہوا وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا استعمال ہوا. ابو داؤد حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف اگر آپ کھلیں تو مس نہیں ہو سکتی کسی سے, ہم ڈھونڈیں کہیں درمیان میں تھی کیا, کہاں تھا, سب سے پہلی حدیث اس کی, یعنی پہلا پیج کھولیے, سب سے پہلی حدیث یہ انہوں نے, راوی نے فرمایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا ذهب المذهب ابعدا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مذہب کے لیے جاتے تھے تو ذرا بستی سے دور جاتے تھے. اب ہر ایک کو معلوم اندازہ ہوگا کہ کسے کہا جا رہا ہے. تراجم میں تو اس لفظ کو نہیں بولنا چاہتا, ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم استعارے میں بولتے ہیں, جب جو چیزیں قرآن نے بھی ایسی کیا کہ جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ زبان سے بولنے سے اچھی نہیں لگتی, لیکن ہے روزمرہ کی. استعارے, اس کے اندر استعارے میں کبھی کہا بیت الخلا, وہ بھی استعارہ ہے, خلا ہونے کی جگہ. تو لفظ ایسے انہوں نے, یعنی میں جو استعمال کیے لفظ مترجمین نے اردو کے, علامہ وحید الزمان خان صاحب کا اردو ترجمہ ہے میرے پاس, میں اس کی فوٹو کاپی دکھاؤں گا, اس میں آئے گی. تو انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے کہ کہاں جاتے تھے. مذہب پورے ذخیرے میں اسلام کے, اوریجنل اسلام کے, ایک جگہ آیا اور کس معنی میں آیا, لفظی معنی جانے کی جگہ. اب وہ کب سے استعمال ہونے لگا دین کے لیے یا اسلام کے لیے, کوئی نہیں جانتا. یہ بہت بڑی بات ہے اور اس پر غور ہونا چاہیے کہ یہ لفظ ادھر کیسے آ گیا. ٹھیک ہے, آج ہم اسی کے لیے بولتے ہیں, دین کے لیے, اور کوئی سوچتا نہیں, لیکن کتنے الفاظ ہمارے کہاں سے آئے ہو, کیسے گھسائے گئے اور کیوں گھسائے گئے, اور سب نے اس کو, اکثریت نے کیوں لے لیا اس کو, اوریجنل لفظ کو, اصل کو چھوڑ کے اسے لیا کیوں. تو یہ بھی بڑی ایک خطرناک بات ہے کہ عوام ایسے نہیں لے لیتے کسی لفظ کو جب تک کچھ بڑے جو ہے وہ بہت نہیں استعمال کرتے. بہرحال میں, یہ تو موضوع نہیں ہے اس وقت کا, لیکن یہ مذہب جو ہے اب جیسے بولا جانے لگا, یہ مذہب اور جو ہمیں نظر آتے مذاہب, اصل دین نہیں ہے. یہ دین سے کچھ الگ ہٹ کر الگ الگ برانڈ بن گئے, ہم انہیں مذاہب کہہ سکتے ہیں. دین تو اللہ کا ایک ہے, ہمیشہ سے ایک رہا, صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو مکمل کیا, جو قیامت تک رہے گا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا, پہلی شریعت سیدنا نوح علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ملی, دنیا کو ملی, انسانیت کو ملی, ان کا دین بھی اسلام تھا. قرآن نے کہا, فرمایا اللہ رب العزت نے, شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصی به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. وہی دین مقرر کیا ہے تمہارے لیے جو نوح کے لیے کیا تھا, نوح اسلام کے لیے, ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے علیہ السلام. دین ایک چلا رہا ہے, اب ہمیشہ ایک رہا. دین کے جو پچھلے ایڈیشن ہے, یہ آخری ایڈیشن ہے, لیٹسٹ ایڈیشن ہے. دین کے جو پچھلے ایڈیشن ہے ان میں آج بھی اصل تعلیمات ملتی ہیں, لیکن بہت سی چیزوں کے ساتھ شامل ہو گئی.
یہ خالص ہے، کم از کم کتاب خالص ہے، اللہ کا کلام خالص ہے. لوگوں نے اس کو لینے کے بعد مختلف مذاہب مسلمانوں میں بھی بنے ہوئے، جو مذاہب بنا لیے اپنے اپنے حساب سے بہت سی چیزیں اس کے اندر انٹرپریٹ کرنے کے بعد، تو پھر اسی لیے ایک دوسرے سے دور ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہیں بہت سے. وہ مسلمانوں کے اندر جتنے ہی مذاہب ہیں، وہاں ان کے ہاں یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان کے ہاں جیسے ہم انگریزی میں لفظ استعمال کرتے ہیں ریلیجن، ریلیجن دھرم نہیں ہے یا دین نہیں ہے. کوئی اصل دین کے لیے لفظ ہی نہیں انگریزی کے اندر. یہ مذہب کہتے ہیں ریلیجن کو، اور ان کی لینگویج کے اندر اصل دین کو دھرم کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں دھرم بھی ایک ہے، نہیں بچا نہیں ہے، مذاہب ہو گئے ان کے ابھی، لیکن اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. یہ دھرم کہتے چلے آ رہے ہیں آج تک اسے، جو وہ کہتے ہیں کہ نظام حیات پورا مکمل. تو ان کے یہاں اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے، جو بگڑنے کے بعد جو بن گیا، حالانکہ بگاڑ ہو گئے بہت، اور بہت تمام فرقے اور پھر وہ سب مذاہب جتنے بہت سے بن گئے اندر اس کے. تو عربی میں جسے دین کہتے ہیں اسے سنسکرت میں دھرم کہتے ہیں یا ہندی میں. سناتن لفظ کا مطلب ہے سنسکرت زبان میں سدا سے سیدھا چلا آ رہا، ہمیشہ سے قائم. اب اسے ہمیشہ سے قائم عربی زبان میں ہم کہ یعنی قرآن نے کہا ذالک دین القیم، یہ اسلام سناتن دھرم ہے. میں لفظی ترجمہ کروں تو قیم سناتن، اگر میں سنسکرت کے اندر اس کا ترجمہ کروں یا ہندی کے اندر، اور دین دھرم، تو قرآن نے تو نام بھی نہیں بدلا. یہ صفاتی نام ہے، الگ الگ زبانوں میں. زبانوں کا تعصب اسلام نے اللہ رب العزت نے نہیں رکھا. آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں انجیل میں کہا پیراکلیٹ آئے گا. اللہ جانتا ہے، وہ محمد بھی تو استعمال کیا جا سکتا تھا، یہ تو اس میں ذات ہے، اور اللہ کو معلوم تھا نام کیا رکھا جائے گا. رب العزت کو معلوم تھا. نام وہ لیے ان کی زبان میں ترجمہ کر کے نام دیا، اپنا سمجھے. سنسکرت میں نام آیا ان کے کتابوں کے اندر جو اوریجنل یہاں کبھی آئی ہوں گی، نراشنس، پرشنست نر محمد، ان کی زبان اپنا سمجھے، ان کی زبان میں ترجمہ کر کے دیا. تو یہ زبانوں کا تعصب کبھی رکھا نہیں. ہم سے کہا کہ سب نبیوں میں ایمان لانا ہے، سب رسولوں میں ایمان لانا ہے. ہم سے کہا کہ ہمیں بتایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت میں رسول بھیجا گیا. اور پھر ایک اصول یہ بھی بتایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جہاں بھیجا وہاں کی زبان میں اپنا پیغام بھیجا. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، لوگوں کی سمجھ میں بھی آیا. اب اٹلی میں جائے اور رشین بولنا شروع کر دے تو سمجھ میں کیا آئے گا. عربی میں آئے، عرب کے اندر تشریف لائے، عربی زبان میں آیا. یہاں جب کبھی آیا تھا تو یہاں کی جو پرانی زبان تھی، قدیم زبان، وہ سنسکرت تھی. تو یہاں آیا تو ظاہر ہے کہ سنسکرت میں آیا ہوگا. یہ بالکل سیدھی سے لاجیکل منطقی بات ہے قرآن کی آیات سے، کوئی اس کے اندر کھینچا تانی نہیں ہے. ذرا سا غور کریں تو ہمیں فرق کیا ان دونوں کے اندر، سملیرٹیز کیا ہیں، اس سے پہلے اصل میں یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ نے سوال فرمایا کہ سناتن دھرم اور اسلام میں مشترک باتیں کیا ہیں، سملیرٹیز کیا ہیں. اصل بات یہ ہے کہ دین تو ایک رہا. جب ہر جو ریلیجنز ہیں، بہت سے دیوی دیوتا بنا لیے بہت سے مذاہب نے، عیسائیت نے اس کو 3 ٹکڑوں میں بانٹا، الوہیت کو. لیکن یہ سب کہتے ہیں سب سے اوپر ایک. یہ سارے مذاہب جو ہیں، وہ لوگ جو دہریے نہیں ہیں، الہاد جہاں نہیں ہے، وہ تو سب دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ان سب سے اوپر ایک، وہ ایک ہی ہے. تو وہ ایک اگر ہے تو انسانیت کے لیے اس کی منشا بھی ایک ہوگی. اس نے جو چاہا اسے اختیار کرنے کو دین کہتے ہیں. دین ہماری بنائی ہوئی چیزیں، فلسفے ہوتے ہیں، فلسفیز ہیں. اس نے جو چاہا وہ دین ہے، جو کہ ہم اختیار کریں اسے. تو دین اللہ کا، دین اللہ، یہ تو اللہ نے اللہ کا دیا ہوا دین، اللہ کا دیا ہوا دین سب کے لیے ایک ہوگا. اس لیے اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دھرم یا دین یہ تو بہت سے نہیں ہو سکتے، یہ تو ایک ہی رہے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کو عربی میں اسلام کہا، یہ بھی ایک صفاتی نام ہے. اس کے بہت سے نام قرآن نے لیے. اس کو سر جھکانے کا، سر تسلیم خم کرنا، یہ بھی ایک صفاتی نام ہے. وہ دوسری زبانوں میں اور کچھ نام رہے، جیسے دین قیم ہے، اس کا بالکل
एग्जिस्ट, इक्विवेलेंट, या बिल्कुल उसका सही तर्जुमा जो है वो हम हिंदी में ले सनातन धर्म। तो कुरान ने अरबी जबान में कहा, नाम भी नहीं बदला, ये नाम संस्कृत में जो कुछ चला रहा है उसे सिफाती नाम वही है जो संस्कृत के अंदर है, सिफाती नाम कुरान ने बताया कि वही है, फर्क नहीं हुआ कभी। दीन में के कुछ हिस्से में कहीं हर एडिशन में, हर अगले एडिशन के अंदर कुछ चीजें आती गई पिछली छोड़कर, उसमें बुनियादी अकायद जो असल दीन था वो कभी नहीं बदला। वही तौहीद जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने दी थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कोई मुख्तलिफ नहीं लाए, हज़रत नूह ने जो दी थी, हज़रत नूह के जरिए जो हमें आखिरत का अकीदा मिला उसमें कोई तब्दीली किसी तरह की कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई, या उनके जरिए अल्लाह ने कोई नया आखिरत का अकीदा दे दिया, ज्यादा कोई लेटेस्ट दे दिया। तब्दीलियां हुई उस पर अमल करने में के हिस्से में जो शरीयत कहलाती है, और वो भी बहुत बड़ी नहीं हुई, माइनर तब्दीलियां होती रहीं इलाके के एतबार से, वक्त के एतबार से, उस पर अमल करने के तरीके। तो उसमें मामूली तभी ओवरऑल असल दीन जो है वो बुनियादी तौर पर देख रहा है। इसलिए हम जब सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं तो वो असल में जब हम कहते हैं दो मज़ाहिब के बीच में, ये तो कह सकते हैं इसलिए कि मुसलमान भी असल दीन पर अक्सरियत नहीं है, एक मजहब कहलाने लगा और मज़ाहिब बन गए, और असल दीन के ऊपर ये भी नहीं अपने, तो फिर हम सिमिलैरिटीज वापस जब ढूंढते हैं तो फिर वो एक दिन पर पहुंचते हैं। तो मुश्तरक बुनियादें इनकी किताबों में है, इनके यहाँ है। किताबों में तो अलग बात, कल्चर में है जो एक जैसी चीजें, मैं उसकी दिखाऊंगा, तस्वीरें पेश करूंगा। मसलन आज तक पोजीशन ये है, अब तक इन जो कुछ इनके चला रहा है, अब हर चीज की परिक्रमा होती, तवाफ, ये बड़ी काबे से ताल्लुक को इन्होंने बाकी रखा है, ये दुनिया की सबसे पुराने मजहब वाली कौम ने। बाकी लोगों क्या बदल गया ये और खत्म हो गया, इन्होंने उस ताल्लुक को बाकी रखा है। परिक्रमा जो है वो अपने शादी में हो रही है, शादी ब्याह में हो रही है, बहुत मंदिरों पे हो रही है। जी 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 फरमाएं, आप भी बोल लिया करें बीच में कहकर। यानी आप ये फरमाना चाह रहे हैं कि ये जो तवाफ, ये चक्कर लगाते हैं, साथ फेरे, ये इन्होंने वो चीजें कायम रखी हुई हैं इस्लाम के साथ अपना ताल्लुक। जी देखिए क्या है, अग्नि का तवाफ करते हैं, अग्नि आग को कहने लगे। ये खुद इनके यहाँ जो जबान के असल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बताया कि यास्क मुनि जो असल एक्सपर्ट माने जाते हैं कि उनकी चीजें जो है वो आखिरी बिल्कुल फाइनल अथॉरिटी मानी जाएंगी, उनका ये अग्नि जो था अग्रणी था, और इसका मतलब अलिमा सबसे पहला, सबसे अव्वल। तो अग्नि इस माने में था, वो इस आग के चक्कर लगने लगे। वो चीज यहाँ पर आज भी बाकी रह गई। काबे का तस्करा मौजूद है, वेद बहुत सेंट्रल थीम के तौर पर मौजूद है उसके अंदर, वेदों के अंदर, जैसे ये खुदा का कलाम मानते हैं, यहाँ पर माना जाता है, और सारी पब्लिक उससे, हिंदू पब्लिक कटी हुई है, घरों में भी नहीं होते। कुछ पंडित जो है उसका नाम लेते, वो भी नहीं पढ़ते उसमें थे, उसकी चीजें नहीं देते, उसके नाम पर दूसरी चीजें देते। तो इला यास्त्वा पदे नाभा पृथ्वी वयम नाभा पृथ्वी आदि, ये ऋग्वेद के अंदर है। ऋग्वेद के अंदर उनका एक मंडल होते हैं, बड़े बड़े हिस्से जो होते हैं, फिर हर मंडल में कोई सूक्त होते हैं, फिर हर सूक्त में कोई मंत्र होता है। तो इसमें ये बताया इन्होंने, उसके अंदर ऋग्वेद के अंदर तीसरा मंडल है, उसका सूक्त नंबर जो है वो 29 है, और चौथा मंत्र है। इसमें कहा कि हम तुम्हें नाफे जमीन के ऊपर कायम करते हैं। नाफे जमीन हमारे यहाँ मुसलमान बोलते चले आ रहे किसे, और मुझे कहीं नहीं मिला हदीस में नाफे जमीन। अजीब बात है कि कैसे नाफे जमीन इसे मानते चले आए, और कहीं है नहीं, है तो इनके यहाँ है कि नाफे जमीन के ऊपर, वहां से आ गई चीजें, और हम आज तक बोल रहे हैं या कह रहे हैं, और हमें नहीं मालूम क्यों कह रहे हैं। तो उसके ऊपर अलग मेरा एक पूरा लेक्चर है, ये साथ में है आप कीर्ति साहब इस वक्त यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर, तो ये उसका लिंक दे सकते हैं, जो कि नाफे जमीन कैसे सचमुच है, नाफे जमीन ज्योग्राफिकली है नाफे जमीन काबा। तो ये अपने आप में एक साबित करने की बात है दीन को। बहरहाल इनके यहाँ जिक्र मौजूद है कि इलायात तो आप बताए, इलायात यानी खुदा का घर बैतुल्लाह है, तो जो उसके इलास्पद बैतुल्लाह को कहते हैं, पद मकाम या जगह। इला जो है ये उसी के लिए, जो इलाह था वो उसके यहाँ इंडिया से मादे थे, इनके यहाँ इला लफ्ज है संस्कृत के अंदर। तो उस बैतुल्लाह है, हम बैतुल्लाह को नाफे जमीन पर कायम करते हैं। तो अब ये चीजें जो है ये एंशिएंट इन्होंने बाकी रखे, हाँ बिगड़ गई, आ गई वो अग्नि के ऊपर, आग के ऊपर। तवाफ हो रहा है, मंदिरों में परिक्रमा हो रही है, तवाफ हो रहा है। तो ये मैं तो सिमिलैरिटीज का, अब ये जो उसके ताल्लुक से जो रिवायात थी वो आज तक सब बाकी हैं, बाकी चीजें बदल नहीं।
لیکن وہ روایت آج تک باقی ہے اس کے تعلق سے، کعبے کے تعلق سے جو ہے، کعبے وہاں پر جانے کے لیے ایک لباس پہننا سب کے لیے ضروری ہے، جو جو دو بنا سلی چادریں سی نہیں جائیں گی، بنا سلی ہوں گی۔ اب یہ وہاں ان کا جو اپنے جو تیرتھوں کے اوپر جاتے ہیں اس میں بنا سلا لباس پہنتے، رنگ بدل گیا اور ہے رنگ بھی باقی بہت سی جگہوں پہ وائٹ میں ہی جاتے ہیں اور وائٹ میں کرتے ہیں۔ تو یہ وہی احرام جو ہے یہ باندھ کر اپنے طواف کر رہے ہیں، یہ اصل حقیقت بھول گئے، اور وہ باقی ہے چیز کسی طریقے سے آئی ہے، وہ اس کا تعلق باقی ہے۔ ننگے پیر جیسے ضروری ہے طواف ہمارے یہاں جو فقہ میں ہے، شریعت میں ہے، ہاں چونکہ اجازت دے دی فقہ نے بات کو کہ جن سے نہیں برداشت ہو سکے تو وہ ہوائی چپل پہن لے کے اوپر صرف 2 پٹیاں ایسے چلا نہیں جائے گا۔ ان کے آج تک چلی آ رہی ہے وہ ایک کھوٹے کی کھڑاؤ، نیچے تلا ہے اس میں اپر نہیں ہوتا، اور وہ ایک کھوٹا ہوتا ہے اس میں وہ پھنسے ہوتے ہیں، اس کو پہن کے یہاں تو لوگ آسانی سے چل ہی نہیں سکتے، وہ کھوٹے کی پڑا ہوتی ہے یا ننگے پیر جاتے ہیں، جو بڑے تیر تھے اس کے اوپر ننگے پیر کرتے ہیں یا پھر وہ کھڑاؤں پہن لیتے ہیں۔ سر مڈاتے ہیں، سر مڈانا افضل ہے، اور بال قطر والے لوگ اگر سر نہ مڈائے تو ایک دو تھوڑی ہیں چلی جو کعبے کے تعلق سے کتنی چیزیں انہوں نے باقی رکھی ہیں، ہاں وہ کسی اور طرف نکل گئی لیکن وہ باقی ہیں، آج تک رکھی ہیں انہوں نے۔ تو سملیرٹیز میں اصل میں کہاں تک ہم جا کے تلاش کریں کہ ان چیزوں کو، یہ ان چیزوں کا تذکرہ نہیں آتا، یہ بے حد اہم ہے۔ تو اس میں معذرت کے ساتھ آپ خطا کلامی معاف چاہتا ہوں، یہ تو آپ نے بہت اہم باتیں ہمیں بتائی ہیں، اس طرف تو کبھی ہمارا دھیان بھی نہیں گیا تھا کہ ہم یہ سمجھتے کہ ہم تو انہیں کسی اور چیزوں کی پوجا کے لیے سمجھ رہے ہیں کہ وہ کچھ اور کام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے بتایا نہیں اس کا تعلق تو حج کے چیزوں سے اور کعبے سے انہوں نے لیے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کیا سناتن دھرم میں، یا جسے ہندو دھرم کہا جاتا ہے، ہندو کلچر والے، ان کے اندر بھی حلال و حرام کا تصور موجود ہے نا، کہ جس طرح ہمارے ہاں ہے کہ حلال و حرام کا تصور ہوتا ہے، بہن سے شادی نہیں کرنی ہے، یا جس طرح مردار نہیں کھانا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے تصورات ان کے اندر موجود ہیں؟ جی یقیناً ہے۔ یہ جو بات کو بھی یعنی اب کس دور میں لکھی گئی نہیں معلوم، اس میں بہت سی خرافات بھی تمام شامل ہوئیں، کچھ غلط چیزیں شامل ہوئیں، لیکن بہت عجیب باتیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں اس کے اندر، یعنی چھوت چھات اونچ نیچ کا تصور اس میں شامل کیا گیا، جسے ایک طریقے سے ہم ان کی فقہ کی کتاب کہہ لیں، منوسمتی۔ تو اب وہاں پر جو گوشت کھانے کا جتنا تذکرہ ہے، ایک پورا جو منوسمتی کا جو 5واں ادھیائے ہے، 5واں باب، وہ ایک تہائی تو گوشت کھانے پر ہے۔ تو اس میں جو تفصیلات ہیں اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں گوشت کھانے کے لیے۔ نمبر ایک بات یہ کہ اس کے اوپر منتر اچارن ضروری ہے۔ اب منتر کیا ہے، یہ تذکرہ نہیں، یعنی اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اب لفظ بس اتنا ضروری ہے کہ منتروں سے سشوبھت ہو، یعنی اس پر اچھے صحیح منتر جو ہیں وہ پڑھ لیے گئے ہوں۔ اب یہ منتر نکل گیا کہ اللہ کا نام لیا جائے، یہ چیز نکل گئی کہ وہ کیا ہے یہ نہیں بتایا۔ اوریجنل جو تھی اس میں کی چیزیں باقی ہیں، جس کو انہوں نے بنا لیا، کچھ اور چیزیں ادھر سے ملا بھی لی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ خرافات کو ہٹا کے صاف ستھری چیزیں نکال کر رکھیں سامنے کہ یہ تمہارا اصل دھرم ہے۔ دیکھیے وہاں شاہ مقوقس، شاہ مصر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر ان کے پاس جو صحابی گئے، حضرت عبداللہ بن ابی بلتہا، تو جب وہاں پر ان کے پاس گئے، ظاہر ہے کہ وہ کیا پوچھے گا، کوئی رٹا کر تو کچھ نہیں بھیجا گیا تھا، لیکن ایک دین کا فہم تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے، ایک مزاج فہم ہے، بڑی وسعت آ جاتی ہے اس کے اندر، دین کے ساتھ وسعتیں آتی ہیں، تنگیاں نہیں آتی۔ شاہ مصر نے یہ کہا کہ ہمارا اپنا ایک دین ہے، مطلب اس نے نام مبارک مختصر تھا، پڑھا، سمجھ میں آیا کہ اسلام کی دعوت دی، تو اس نے کہا ہمارا اپنا ایک دین ہے، اور اسے ہم کوئی جب تک اس سے بہتر نہیں ملے اسے تو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو یعنی عزت سے رکھا، ان کو عزت بھی دی، لیکن بہت ایک معقول سا جواب انہوں نے عرض کیا کہ یہودیوں کے بعد، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائے، آپ لوگ انہیں دعوت دیتے ہیں کہ یہ وہی دین، آپ لوگ ان کو عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بعد تشریف لائے، ہم آپ کو اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ آخری جملہ جو اس پیغام میں انہوں نے کہا تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، عجیب بات کہی،
یہ کہا حضرت ابی بلتعہ نے کہ ہم آپ کو آپ کا مذہب نہیں بدلوا رہے، دین نہیں بدلوا رہے، ہم آپ کو دین عیسوی سے ہٹا نہیں رہے، ہم آپ کو دین عیسوی ہی پیش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں اب اسے چھوڑ دو اسے لے لو۔ اس نے ہی کہا تھا کہ ہم اسے کیسے چھوڑ کر اسے لے لیں، نے کہا ہم آپ کو دین عیسوی پیش کر رہے ہیں، کوئی نیا دین نہیں دے رہے اور آپ کو دین عیسوی سے ہٹا نہیں رہے۔ یعنی اصل دین عیسوی یہ ہے، تمہارے یہاں کچھ چیزیں اس کے اندر بدل گئی ہیں، ہم نے یہ حکمتیں کھود۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگر ہم آج کے زمانے میں یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھائی اگر یہ سب ایک ہیں تو پھر آپ یہ مذہب کیوں نہیں اپنا لیتے، اور اسلام کی پھر کیا فضیلت ہو گئی؟ یعنی ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اسلام سب سے اونچا ہے اور سب سے قدیم ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی سناتن دھرم ہے، تو یہ تو بہت زیادہ ہی ایک الگ سوچ ہو گئی۔ یعنی پورا مسلمان ایک یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آخری مذہب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا ہے، تو یہ اس کو بالکل الگ کاٹ کر پیش کرتے ہیں باقی سارے دھرموں سے۔ جی بڑا تصورات اوریجنل بہت بدل گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن نے پہلی بات جو میں نے ابھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ کہا کہ دین ایک رہا، حضرت نوح کا بھی وہی تھا، دین نہیں بدلا۔ ابھی آپ نے خود اپنی زبان سے آپ نے فرمایا ابھی آخری رسول تھے، آخری پیغمبر تھے، آخری نبی تھے اسلام کے، کوئی پہلا بھی ہوگا، کچھ بیچ میں بھی ہوں گے، آخری کبھی بانی نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ کہیں کہ ان سے ہی ملا، ہمارا دین وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چیزیں بیچ میں کھوئی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، شریعت کی کچھ حصے بعد کی ضرورت کے اعتبار سے اور زیادہ ایڈوانس کے سب کے لیے قابل عمل ہو، وہ پچھلی شریعت کو ہٹا کر رکھے گئے، باقی ایمانیات وہی رہیں۔ اب پچھلی کتابوں میں قرآن کو دیکھیے کیا حکمتیں ہیں، عجیب حکمت ہے اور بہت وسعتیں ہیں، اور ہم نے بہت تنگیاں لے لی۔ وہ کہتا ہے سارے رسولوں پر ایمان، ساری کتابوں پر ایمان لانا ہوگا، چلیے سارے رسولوں پہ لائیں گے، سب کتابوں پر ایمان لانا ہوگا۔ کیوں نہیں کہتا سب کتابوں کو چھوڑو، اب تو اس پر ایمان لانا ہے؟ ایک جگہ بھی نہیں کہا اب اس پر ایمان لانا ہے، اس کو چھوڑو، یہ نہیں کہا۔ سب کو یہ تک کہا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نہیں ہے، یہ کہا کہو مت، ہم فرق نہیں کرتے، تم یہ کہو۔ یہ وسعتیں ہیں جو جس کو لے کر چلا کہ وہ اس پر غور نہیں کرتے۔ تو اب یہ جو میں نے نہیں کہا کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، میں نے تو عرض کیا اس میں بہت سی تبدیلیاں قرآن نے بھی کہا نا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ادھر ادھر سے کاٹ کر سیاق و سباق سے ہٹا کے بھی پیش کر دیتے ہیں۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، خود لکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں تو چیزیں بہت بدلی، ان کو خود اقرار ہے، ان کے بڑے اسکالرس کو عوام نہیں جانتے کہ ہیں بدلی ہیں، سب ایک ایک لفظ ویسے نہیں ہے۔ تو ماننے کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ اس کی صحیح تعلیمات کیسے معلوم ہوں گی، کیسے سارٹ آؤٹ ہوں گی؟ قرآن مہیمن ہے، قرآن بتائے گا کیا صحیح تھا اس کے اندر، کسوٹی ہمارے پاس ہے، ان لوگوں کے پاس بچی نہیں۔ عجیب بات ہے جو کچھ قرآن نے فرمائی تھی، صرف اسی لیے انٹرنیشنلزم دیا تھا، وہ سب کو سمیٹ کر چلو۔ ہم سے کہا ان سے یہ کہنا پچھلے کتاب والوں سے، پچھلی قوموں سے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، کوئی نرادھار ہو، بیس لیس ہو، تم کسی شے پر نہیں ہو جب تک حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم توریت کو قائم نہ کرو، انجیل کو قائم نہ کرو، اور جو کچھ بھی، یہ دو تو نام لیا، اور جو بھی جتنی بھی تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا تمہاری طرف آیا، جب تک اسے قائم نہیں کرو تم کسی بنیاد پر نہیں ہو۔ یعنی ہم سے کہا تم ان سے کہو، تم ان سے کہو۔ کیوں کہیں گے ہم یہ؟ ہم کہتے ہیں انہیں پھینکو، اسے لو، ہم یہ کہتے ہیں جا کر۔ قرآن نے ہم سے کہا ان سے کہنا کہ اپنی تورات کے مومن بنو، نہیں تو تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، اپنی انجیل کے مومن بنو، نہیں اسے قائم کرو، نہیں تو تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کیوں کہا تھا اور ہمیں کیوں یہ کہنا ہے؟ کہتے نہیں ہم لوگ، ہماری اب تصور ہی نہیں بچا ہے۔ اس لیے کہ پہلی بات قائم کرنا کیا ہے؟ قائم کرنا ہے اس کی صحیح تعلیمات کو ماننا۔ ان سے کہا اسے قائم کرو۔ اب اس کے بعد اگر اس کی صحیح تعلیمات کو ان کے سامنے رکھیں گے، اس کے تو مومن بنو، تو وہ تو یہی بھیجیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف،
وہ بھیجیں گے قرآن کی طرف، اس لیے کہ ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہر کتاب میں تھیں اور انہیں مٹایا نہیں جا سکا ساری تعریفات کے باوجود آج تک ہیں. جب اور تعریفات کی تو ہٹا سکتے تھے نا، اللہ نے حفاظت فرمائی تو نہیں ہٹا سکے. اپنی توحید کی حفاظت فرمائی، شرک ملایا لیکن توحید کی حفاظت فرمائی، نہیں ہٹا سکے. تو یہ ہم ان سے یہ کہیں کہ تمہاری کوئی بنیاد نہیں جب تک اس پہ ایمان نہیں لاتے. تم سچے یہودی نہیں ہو، تم سچے عیسائی نہیں ہو، تم اس پر ایمان نہیں رکھتے. یہ لیکن ہم بتا سکیں نا کہاں ہے تمہاری کتابوں میں. جب اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے تو وہ ان کو بھیج دیں گے، ادھر ریفر کریں گے ان کو. اس لیے کہا تھا کہ ان سے یہ کہو. ہم سے یہ کب کہا تھا کہ ان سے یہ کہو اسے چھوڑ کر اب ادھر آؤ. یہ قرآن کے اندر یہ وسعت ہے، ہمارے دین میں یہ وسعت تھی. یہ حکمتیں ہماری کہیں کھو گئیں. تو اس لیے کیا ہوا کہ ہم بالکل ایک الگ مذہب بن کے دوسری دنیا سے الگ ہو کر اگر ہم دیتے بھی ہیں کسی کو تبدیلی مذہب پسند نہیں ہوا. یہ فرسٹریٹڈ لوگ جگہ جگہ جب قرآن کو دیکھتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں. لیکن آنن فانن آنا چاہیے تو پوری دنیا کے اندر یہ حق جو ہے اور ان کو اسی ایسے ہی پیش کرنا چاہیے، ایسے بتانا چاہیے جیسے اسلام کہہ رہا ہے. ہم نے ویسے نہیں کیا، امت کی حیثیت سے ایسے پیش نہیں کیا. انفرادی لوگ اپنے کرتے ہیں، لوگ اگر قرآن کو دیکھتے ہیں تو مان لیتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کی حکمت کے ساتھ اسے پیش کب کیے دنیا والوں کے سامنے. جی علامہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلموں کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ایک مسلمان ان کو پڑھ سکتا ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم کے حضرت عمر کچھ اوراق لے کر آئے، تورات کے تھے. حضرت ابوبکر بھی موجود تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تعریف بھی کی کہ یا رسول اللہ اس میں اچھی باتیں پائی جاتی ہیں، اور پڑھ رہے تھے. چہرے انور کو نہیں دیکھا انہوں نے. حضرت ابوبکر نے ٹوکا سخت لفظ کہہ کے کہ عمر آپ کا چہرہ نہیں دیکھتے. منہ اٹھا کے دیکھا تو کانپ گئے، وہ چہرے پہ ناگواری کے آثار تھے بہت. تو پھر انہوں نے فوراً کہا کہ میں محمد کے اللہ کا نبی ہونے پر اور اسلام کے اللہ کا دین ہونے پر راضی ہوں. یہاں تک. اس کے بعد پھر ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. وہ انہوں نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے. موسیٰ اگر مجھے چھوڑ کر موسیٰ کو لے لیتے تو تم یقیناً گمراہ ہو جاتے، اور موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے. اسے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے وہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے تو ناراض ہوئے اور روکا. اس کا ایک ہے، حالانکہ میں اس میں نہیں جا رہا کہ یہ میں نے ابھی جو بخاری کی حدیث سنائی تھی جہاں فرمایا کہ ان کی روایات پڑھ سکتے ہو، پڑھ کے دوسروں سے بیان کر سکتے ہو. یہ جو ہے یہ دارمی کی ہے روایت. میں اس میں نہیں جا رہا کہ کس حیثیت کیا ہے، بالکل میں تو کہہ رہا ہوں صحیح ہے. اصل پس منظر لوگوں کو نہیں معلوم. حضرت عمر بڑے علم دوست تھے، وہاں جایا کرتے تھے. یہودیوں کے مدرسے سے کتاب وہ لائے تھے وہ اوراق. اس مدرسے کا نام تھا بیت المدراس جہاں سے وہ لائے تھے. تو اب یہ ماحول کب تھا کہ وہ مدرسے میں کبھی کبھی چلے جائیں ان کے یہودیوں کے، اور وہاں سے اور کب تھا؟ یہ تو بالکل شروع کے کچھ دنوں میں تھا، جب جانے کے بعد ان کے ساتھ میں ہر یہودیوں کے سب قبیلوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے تھے. یہ ماحول بالکل شروع کے دور میں تھا ہجرت کے بعد. اس کے بعد پھر ختم ہوتا چلا گیا، ایک ایک کر کے وہ بدعہدی کرتے چلے گئے اور پھر ان سے دوری ہوئی اور پھر ان کا اخراج ہوا. تو اب ہمیں اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ یہ ہجرت کے فوراً بعد کا واقعہ ہے، نمبر ایک. پھر ان کے الفاظ پر غور کریں. یہ تو آتا ہے ذہن میں کہ دیکھیے پڑھنے سے منع کیا، وہ پڑھ رہے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور جو ہے اس کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، ناراضگی چہرے کے اوپر تھی. اس کا مطلب پڑھنا بھی منع ہے. ابھی بات اس کی نہیں ہو رہی، اسے استعمال کریں آپ. اگر یہ اسے ہم ایسے ہی مانیں اور مفہوم نہیں سمجھیں تو پھر پڑھنا بھی منع ہوگا نا. اس کے حوالے اب ہماری تمام تفسیروں کے اندر تو ہمارے مفسرین دیتے ہیں بائبل کے حوالے جگہ جگہ کہیں کمپیئر کرنے کے لیے. تفسیر ماجدی تو بھری پڑی ہے حوالوں سے، اور پھر بہت سی اور تفسیریں بھی دیتی ہیں جگہ جگہ پر اس کے بائبل کے حوالے دیتے. تو پھر وہ ان سب نے گناہ کیا. انہوں نے تو یہ نہیں سمجھا تھا کہ ہم اس کے حوالے یہ تو استعمال کرتے ہیں، خالی پڑھتے نہیں. اور انہوں نے پڑھا تبھی تو کرتے
ان کے عمل کو چھوڑیں. حدیث پر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کتابوں میں موجود ہے. جی وہ تو قرآن نے کہا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, یہ توریت اور انجیل میں ان کا تذکرہ پاتے ہیں. تو وہ بات قرآن اگر ہمیشہ کے لیے ہے تو وہ آج بھی ہوگا. ایسا نہیں تھا کہ اس دور میں تھا اور اب ختم ہو گیا ہوگا. بہرحال میں یہ کر رہا تھا اس حدیث کا اور مفہوم آگے کے حصے پہ غور نہیں کرتے. یہ جو کہا کہ اگر تم موسیٰ کی اتباع کرتے ہو مجھے چھوڑ دیتے تو یقیناً گمراہ ہو جاتے, پہلی بات یہ کہی تھی. تو اتباع کس چیز میں ہوتی ہے؟ اتباع شریعت میں ہوتی ہے. اتباع یعنی پیچھے چلنا, پیروی جو نظر آتا ہے, یہ اس میں نہیں ہوتی ایمانیات میں. ایمانیات کو تو ماننا ہوتا ہے. اتباع ہوتی ہے شریعت والے حصے کے اندر جہاں عمل کرنا ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ وہ جو اوراق تھے جو کچھ وہ پڑھ رہے تھے وہ اس حصے سے متعلق تھے جو شریعت سے متعلق تھا, شریعت موسوی سے. نمبر ایک بات. اس کے بعد فرمایا کہ آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری ہی اتباع کرتے. تو اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کس چیز میں کرتے؟ شریعت محمدی کی. ایمانیات میں تو حضرت موسیٰ کی بھی وہی ایمانیات تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی لائے تھے, اس میں کبھی فرق نہیں ہوا. فرق جو ہوا شریعت محمدی سے شریعت موسوی منسوخ ہوئی. تو آج زندہ ہوتے تو وہ شریعت محمدی پر ہوتے, ایمانیات کا حصہ تو وہی رہتا. تو وہ اوراق, یہ سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ اوراق شریعت موسوی سے متعلق تھے. اس میں اچھی باتیں تھی, حضرت عمر نے پسند کی, بہت سی چیزیں پرانی شریعت کی جاری بھی رہی ہیں, ایسا نہیں کہ ہر چیز ختم ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار اس لیے فرمایا کہ ابھی شریعت والا حصہ تو نزول اسٹارٹ ہونے جا رہا تھا یا ہوا تھا. نمازیں وہاں, نماز باجماعت مکے میں فرض نہیں ہوئی تھی, روزے نہیں فرض ہوئے تھے مکے میں, زکوٰۃ اور حج کے احکامات مکے میں نہیں آئے تھے, یہ تو سب ابھی شروع ہونے جا رہا تھا. اور باقی تمام احکامات بھی جتنے تھے اصل احکامات, وہاں تو ایمانیات تھیں, پچھلی قوموں کے واقعات تھے, غریبوں اور مظلوموں اور یتیموں کی بے کسی, یہ چیزیں تھیں وہاں تو مکے میں جو نازل ہوئی تھی. اب شریعت والا حصے کے نزول اسٹارٹ ہونے جا رہا تھا جب مدینے میں داخل ہوئے, اور اسی دور میں لوگ پچھلی شریعتوں کو بھی مطالعہ کرنے لگے. تو یہ ناپسندیدہ تھی یہ بات. پھر پختہ ہو گئے, جب دین میں پختہ ہو گئے تو پھر فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی روایتیں بیان بھی کر سکتے ہو, دوسروں کو بھی سنا سکتے ہو. اب وہ چھانٹ سکتے ہیں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, اس کو کمپیئر بھی کریں گے, اس میں سے کون سی چیز مشترک ہے پیش بھی کریں گے. تو اب وہ اس قابل ہو گئے, علم میں پختہ ہو گئے جب شریعت محمدی مکمل ہو گئی. یہ اس وقت کی یہ حدیث ہے جو بخاری شریف کی ہے. تو لوگ اصل میں اس کا پس منظر نہیں جانتے, اس دارمی کی ایک حدیث کا حوالہ دینے کے بعد یہ باتیں اس طرح کی کہا کرتے ہیں. جی بالکل, مجھے آپ کے سوال کا جواب مل گیا علامہ صاحب. اور بس آخری لاسٹ میرا کوشچن ہے, مختصر سا, میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دے دیں, پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. میں نے آپ کا کافی وقت دے دیا ہے. شریمد بھگوت گیتا کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کس درجے کی کتاب ہے سناتن دھرم کے اندر, اس کا کیا مقام اور لیول ہے؟ میں عرض کرتا ہوں ابھی, اور بہت مختصر عرض کروں گا اس لیے کہ بہت تفصیلات تو اس کی بھی چھوٹ گئیں وید کی. ابھی خالی ہم نے مذہبی پروگرام کی سملیرٹیز کی کچھ باتیں کی تھی. اگر کبھی آپ اور موقع دیں گے تو ایک اور رکھیں گے, میں اس کی تفصیلات رکھوں گا. آپ حکم کیجئے قبلہ, انشاءاللہ اس کو ہم کر لیتے ہیں. یہ پارٹ 1 کر لیتے ہیں, پارٹ 2 ہم. جی ہاں, میں بعد کو رکھ لوں گا. اس کے اندر یہ ہے کہ توحید کیا ہے وہاں پر جو موجود ہے, اس میں آخرت کا عقیدہ کیا ہے, کیا کہا گیا ہے, اس لیے کہ یہ لوگ تو آواگون کو مانتے ہیں, مرنے کے بعد یہیں پر جنم ہو جائے گا. ساری قوم ایسے ہی مانتی ہے. وید کیا کہتے ہیں, وہاں پر رسالت کا کیا تصور ہے, رسالت محمدی کا کیا تصور ہے. ایک تو عقیدہ رسالت, ایک رسالت محمدی. اس لیے کہ ہر نبی کے پاس, ہر نبی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی, آج بھی موجود ہے, وہاں بھی موجود ہے. تو وہ چیزیں بھی ہیں جنہیں ہم سملیرٹیز کہیں. نیکسٹ میں انشاءاللہ اس کو, جی ہاں نیکسٹ میں نے تو کہا, اب میں چند باتیں بریف میں ہی مختصر میں گیتا کے بارے میں رکھتا ہوں, پھر تفصیلات اس کی بھی بات کو لے لیں گے. جی دیکھیے, گیتا کے سلسلے میں جو بہت ایک اہم بات میں بنیادی جو ہے وہ خالی ابھی رکھنا چاہتا ہوں کہ گیتا کا جب ہم وہ کرتے ہیں, مطلب اس کا جو ایک طریقے سے فلسفہ کہہ لیں ہم, گیتا کا جو فلسفہ ہے یا درشن ہے, اس کو ہم بانٹتے, ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 3 حصوں میں, چونکہ بہت اس کی کامنٹریز ہیں اور بہت اسے ویاکھیائیں کہتے ہیں, تشریحات گیتا کی. تو اس میں گیتا میں 3 طرح کی چیزیں لوگ ڈیوائڈ کرتے ملتی ہیں. یعنی اس کو ایک طریقے کا یوگ کہا جاتا ہے. یوگ کا مطلب یہ نہیں ایکسرسائز, خدا سے جڑنا, یہ یوگ ہے. تو
एक गीता, कुछ लोग कहते हैं गीता भक्ति योग है, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान योग है, कुछ लोग कहते हैं कर्म योग है। अब ये चीजें शायद ये अल्फाज बहुत ज्यादा मानूस नहीं होंगे और खालिस उर्दूदार लोगों के लिए। भक्ति, भक्ति जो है, भक्ति का मतलब सबमिशन, बस उसमें डूब जाओ, इसी से नजात हो जाएगी। श्री कृष्ण ने ये हिस्सा भी समझाया, ये हिस्सा भी समझाया, स्पेसिफिक तो हम बात को रख लेंगे इंशाल्लाह। ये हिस्सा भी समझाया ज्ञान योग, बस इल्म तुम्हारा सही हो, मुक्ति हो जाएगी या निजात हो जाएगी। वो हिस्सा भी फरमाया कर्म योग, अब तुम्हें अमल करना है, कर्म करना है, इस वक्त का तुम्हारा कर्म ये है, और हर जिंदगी के हर हिस्से में तुम्हारा सही कर्म हो वो करो। ये तीन चीजें अगर हम गीता के दर्शन को डिवाइड करें, तकसीम करें, तो हमें ये तीन चीजें, तीन उन्वान मिलते हैं वहां जिसमें तकसीम किया गया है, और लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसकी तशरीह की है। कुछ ने तशरीह की खाली भक्ति योग के हिसाब से, पूरी एक तफसीर लिख दी उसकी, कुछ ने ज्ञान योग के हिसाब से, कुछ ने कर्म के। भक्ति जैसे मैंने बताया कहते हैं सबमिशन को। सबमिशन क्या है? तौहीद। ज्ञान योग, ज्ञान जो है इल्म, ज्ञान जो है वो ज्ञान क्या है? डिवाइन गाइडेंस, रिसालत। और कर्म क्या है? डीड्स, अमाल। ये इस अमाल का बदला मिल, ये अच्छे अमल करोगे कामयाब हो जाओगे, ये आखिरत का अकीदा है। तो बुनियादी तौर पर अल्फाज ये नहीं आए, टर्मिनोलॉजीज ये नहीं आई, लेकिन तौहीद रिसालत आखिरत में हम इसको अगर समझना चाहें तो पहले तो इसको हम इन तीन हिस्सों, तीन तरीके से उसको पूरे को पढ़ सकते हैं, पूरी गीता को। ये तो हुई एक बात, बहुत अहम बात, जो खुद इन्हें ये सारे टाइटल या तशरीहात के ये उन्हीं के स्कॉलर्स के दिए हुए, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहे। और गीता की एक सिमिलरिटी रखूंगा इस वक्त, बाकी तो फिर लोगों ने बड़ा काम किया है। बस किताबें उनकी जो है वो QS खान की किताब जो गीता के ऊपर है, अगर आपके पास नहीं हो तो मैं आपको भेज दूंगा, लोग पढ़े, उर्दू में है, आप उसे आगे भी दे सकते हैं लोगों को। मैं उसको आपको जो है वो सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। लेकिन और अगली आइंदा मरतबा आपने फरमाया और चीजें रखूंगा, लेकिन इस वक्त तो एक चीज बहुत अहम, एक खाली सिर्फ रखना चाहता हूं। जैसे योग लफ्ज आया, गीता पूरी योग कहलाती है। असल में योग का मतलब आज ऐसे होने लगा कि योग का मतलब जो कुछ एक्सरसाइजेस, योग का लफ्ज संस्कृत में इसके तर्जुमा है जुड़ना। जोड़ किससे? तो असल बात ये थी, ये खो गई, अब वो खाली एक्सरसाइजेस रह गई। योग तो असल में ये उससे जिसने तुम्हें यहां मौजूद कर दिया, तो असल तो उसे योग कहा जाता है। अब योगी क्या क्या करे वो सुनाना चाहता हूं गीता में से आपको। तो और उसमें से गीता का जो छठा अध्याय है, उसमें छठे अध्याय के अंदर 10, 11, 12, 13 ये चार श्लोक, ये चार श्लोक जो है, इसमें योग शुरू होता है, योगी युंजी सतत आत्मानंद। योगी करे क्या? पहले अपने आप को बिल्कुल एकाग्र कर ले, बिल्कुल हर तरफ से कट जाए। अब ये बताया था नमाज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हर उसके लिए जहां पर अल्लाह से मुलाकात की बात हो कि अंताबदुल्लाह, ये अगर जब बंदगी जब भी करे हो तो कान्ना का तराह, जैसे कि तुम उसी को देख रहे हो, हर तरफ से कट जाना। जो कहा था इन्नी वजह तो वजिया लिल्लज़ी फतर समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन, अब मैं सब तरफ से कटने के बाद यकसू होकर इस वक्त एक की तरफ हूं। वमा अना मिनल मुशरिकीन, शिर्क नहीं करूंगा। ये असल नमाज की नियत तो ये थी, और यहां पर शिर्क नहीं करने का मतलब ये था कि अब इस नमाज में कोई और नहीं आएगा, इतना आपकी तरफ मुतवज्जह रहूंगा। ये सब चीजें तो मुसलमान भी भूल गए नमाज में, जो उसकी असल नियत थी। अब तो खुद कुछ पढ़ते हैं और कुछ उसके अपने फायदे, मैं नहीं कह रहा उसके फवायद नहीं, लेकिन वो असल चीज खत्म हो गई, जोड़ उससे। जो नमाज एक असल, जो जिसे हम कहना चाहिए एक मुराकबा था, एक मेडिटेशन थी, जिसमें सबसे कट कर सिर्फ उसकी तरफ मुतवज्जह होते थे, जिसमें मेजर ऑपरेशन हो जाते थे कि बड़ा के नमाज के दरमियान में उन्हें पता नहीं चला। खैर, इसका जो 13वां श्लोक है, ये हमारे लोग जाते हैं और फिर उसे खासतौर से हमने एक ही ये 13वां याद करा दिया, बाकी 10, 11, 12 अगर अगली मर्तबा और दूसरी और बातचीतें भी। तो उसका जो 13वां श्लोक है, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, नासिकाग्रम अग्र भाग के ऊपर, नासिका के नाक के अगले हिस्से पर पूरी तवज्जो मरकूज कर देना जब योग करो। दिशा नवलोकयन, दिशा माने समते,
चाहे तो और को कहते हैं, और किसी और सिमत में न अवलोकयन, किसी और सिमत में मत देखना। अब यहां पर एक पुराना जो कदीम चला आ रहा था आसन जिसे कहते हैं, मुख्तलिफ आसन होते हैं, ये हमारे मुख्तलिफ वो हैं जो हैते हैं नमाज के अंदर, जो उसके अरकान है क़याम, क़ुऊद, रुकू, सुजूद, ये बुनियादी अरकान है नमाज के, इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तो इसमें से दिशा ऐसे वो आसन बताया जा रहा है इसके अंदर कि किसी और तरफ नहीं देख सको और सिर्फ अपनी नाक के अगले हिस्से के ऊपर जो है सारी तवज्जो मरकूज रहे, किसी और तरफ नहीं देख सको। तो ये आसन जो है ज़बानी समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, सिर्फ एक स्लाइड में शेयर करना चाहता हूँ इसकी, मैं अभी करता हूँ। ये सजदे का आसन है। हाँ, ये सजदे का है। ये इसमें इसे कहते थे साष्टांग, अष्ट अंगों सहित, सामान्य सहित, साथ, विद, अष्ट 8 अंग, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आजा, वो आसन जिसमें 8 अंग भाग लें, जिस्म के 8 हिस्से। अब 2 हाथ सजदे में जमीन पर टिकते हैं, 2 घुटने 4 हो गए, 2 पंजे पीछे, सबसे पहले 2 पंजे थे, फिर 2 घुटने टिके 4, 2 हाथ टिके 6, एक नाक एक माथा, 8 हो गए। असली साष्टांग ये था। आज वो डांडवत प्रणाम करते हैं, पूरे जमीन पर लेट जाते हैं, जिसपे शरीर सभी उसे कहते हैं साष्टांग। उसे कहने लगे कि भूल गए साष्टांग ये था, और ये उनके उत्तम आसन माना जाता है। उसके लिए कहा यह था कि ऐसे करना कि किसी और तरफ नहीं देख सको। इसमें इस आसन के अंदर अगर चाहे भी तो किसी और तरफ नहीं देख सकते, सारी निगाह सिर्फ यहीं पर रह सकती है, सारा मरकज सिर्फ सजदे के अंदर, और कहीं चाहे भी तो नहीं देख सकते। इसमें अब वो 10 से लेकर 11, 12, ये 13वां श्लोक था, छठे उसके अंदर तशरीह इंशाअल्लाह अगली मर्तबा रखूंगा सबकी, कि क़याम है, रुकू है, कादा है, सजदा है, ये सब है। बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब। मैंने आपका काफ़ी वक्त ले लिया और आपने इंतहाई कीमती मालूमात, सिमिलरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुज़म के हवाले से आपने पेश की हैं, वेदास से और श्रीमद् भगवद गीता से, और ये अभी आखिर में आपने बहुत अहम चीज़ें बताई। तो हमारे और नाज़रीन के इल्म में आपने काफ़ी इजाफ़ा किया। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको हमारा ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और अभी बहुत कुछ बाकी है। नेक्स्ट में आप इंतज़ार कीजिए, अल्लामा साहब जो है इनसे हम वक्त लेंगे और इसका पार्ट 2 भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें मज़ीद डिटेल के साथ अल्लामा साहब सनातन धर्म और इस्लाम की सिमिलरिटीज़ के ऊपर बात करेंगे और उसको मज़ीद खोलकर सामने लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहिए जहाँ भी रहिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।